کہ انہوں نے پانی کے اوپر کس زبردست طریقے سے لٹریچر پروڈیوس کیا. کیا پتا کس کا ہے, ہمیں کیا پتا, انسانی ہے یا کیا. وی ڈو ناٹ نو کہ رام کیا پتا نبی ہوں, فار آل آئی نو, کیونکہ وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو آئی کی ناٹ سے کہ وہ نبی ہیں, مگر آئی کین آلسو ناٹ سے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو کچھ لٹریچر تو وہاں سے بھی ڈیوائن آیا ہو. سر آپ نے بتایا تھا اپنے ویڈیو میں کہ نیل اور فرات میں جو ہیں وہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے جو ہے وہ آتا چھٹے ہے آسمان پانی سے, وہاں کا. جی چھٹے چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا, سوری. تو سر یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے, کیونکہ سر مطلب امیجن بھی نہیں ہو پاتا نا یہ, تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. اچھا غور سے سمجھے اس بات کو. پانی جو ہے نا, پانی اس کے کانسیپٹ کو نا, اور یہی واٹر جو ہے نا کانسیپٹ بہت is one of the most explained concept in the Quran and the Hadith. Okay? قرآن اور حدیث کو سمجھیں آپ ذرا, کہ قرآن پاک 50,000 جلدوں کا بھی ہوتا نا, 50,000 جلدوں کا بھی, تب بھی وہ علم نہیں پورا کر سکتا تھا کہ جو اللہ کے پاس علم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دماغ کے لیے اور دنیا کی سسٹم کو زیرو سے لے کے جہاں تک بھی قیامت آنی ہے تب تک کے لیے جو بھی پروگرس چاہیے تھی اس کی کوڈنگ کر کے قرآن پاک میں بتائی. ٹھیک ہے, تاکہ کمپریہنشن, جامعیت رہے میسج کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے کام کے تمام تر معاملات تھے نا, جو کہ اللہ تک پہنچانے تھے, انسانوں کو پہنچانا تھا اللہ تک, کہ معرفت مل جائے اللہ کی اور پورا سسٹم سمجھ آ جائے, اور اس کے اوپر پھر اپلیکیشن بھی کر کے دکھائے نا, وہ کام بھی کرنا, اس سے سمجھ تو نہیں آنی. تو قرآن پاک یہ کام, قرآن پاک کی یہ ایک انسائکلوپیڈیا اس لیول پہ کنڈینس ہوئی بھی ہے, شرک میں بھی کنڈینسڈ میسج ہے. تو اس میں پھر آپ کو اس طریقے سے پوری ایکویشن سالو کر کے نہیں ملیں گی. نہیں تو ادریس علیہ السلام سے ایکویشن سالو کرواتا تھا فرشتہ, پورے کو پوری ایکویشن بناتے تھے ادریس علیہ السلام کا, پتہ نا جی. تو سوری, تو قرآن پاک میں نا اس کو یہ سمجھ لیں کہ کوڈز ہیں. تو کوڈز کو سیکوینس کرنا, کوڈز کو آرڈر میں لے کے آنا, کوڈز کو پورا اکٹھا کرنا, اور پھر حدیث کے تھرو اس کو سمجھنا کہ کوڈ کی ویلیو اور اسٹرکچر کیا ہے, اور اس کو پھر ڈی کوڈ کرنا بائی لوکنگ ایٹ دا یونیورس, بائی ایکسپیریمنٹنگ تھرو سائنس, یہ ڈی کوڈ کرنا. اس کو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں, جو سورس کوڈ ڈاٹ اکیڈمی کے لیے میں جو کہہ رہا تھا. واٹر از ون آف دوز کانسیپٹس جس کے اوپر سائنس نے اتنی کوشش کی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ان کو. ایسی چیزیں اناملس بولتے ہیں, واٹر بیہیویئر از اناملس, پتہ نہیں چل رہی کہ عجیب و غریب حرکتیں کر. سائنس والے بول رہے ہیں کہ بھائی نہیں پتہ چلتا ہے واٹر ایسی حرکتیں کرتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 4 ڈگری کے اوپر واٹر اصل میں فزکس کے لا توڑ دیتا ہے, فزکس کے لاز کے خلاف جاتا ہے پانی. تو میں کیا کروں اس فزکس کا, میں کیا کروں؟ واٹر از اے لیکوڈ, اٹس اے ڈیفینیٹو لیکوڈ, پانی ہے, کوئی سالڈ تو نہیں ہے. تو کیمسٹری کی پراپرٹیز ساری ہمیں پتہ ہے کہ واٹر کی کیا پراپرٹیز, ہائیڈروجن آکسیجن کیا کرتے ہیں, 2 ہائیڈروجن مل کے ایک آکسیجن کے ساتھ کیا کمبینیشن لگاتے ہیں, اور بھی مالیکیولز میں لگاتے ہیں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے اندر بھی تو H2O2 ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اب یہ H2O کی کامبو کیا ہے, اس کو پوری تفصیل سے سمجھیں گے تب کہیں جا کے کیمسٹری تھوڑی سی سمجھ آئے گی. مگر جیسے ہی فزکس کی باری آئے گی, اچانک کیمسٹری اپنی پراپرٹی چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے, اچانک شرنک ہوتے 4 ڈگری سیلسیس کے اوپر اچانک شرنک ہوتے ہر چیز شرنک ہوتی ہے, لیکوڈ شرنک ہوتا ہے, واٹر 4 پہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے. جی ایکسپینڈ کر اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, تمہید کیوں مانگ رہا ہوں, کہ آپ کو پتہ چلے کہ science does not have the answers. It might, and I hope it will come up with some answer. Muslims should understand science and redefine science. Anomalous کہنا کافی نہیں ہے, سوری, یا تو آپ کو نہیں آتی تو سائڈ پہ ہٹیں, آتی ہے تب laws کی بات کریں. Anomalous is not a law. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس اینگل سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں, کیونکہ خاص پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے احادیث بتائیں گے. اوکے, اور تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تلمود کے اندر بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. تلمود میں تھوڑی سی زیادہ ہے,
مگر آیتیں وہی ہیں جو تورات سے لی ہوئی ہیں. تو تقریباً کافی ٹیکسٹ مل جاتا ہے. ایون ہندو لٹریچر کے اندر بھی پانی کے اوپر بہت تفصیلی کام ہے. میں جب پانی پہ کر رہا تھا نا کام تب مجھے ملا تھا اور میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے پانی کے اوپر کس زبردست طریقے سے لٹریچر پروڈیوس کیا. کیا پتا کس کا ہے, ہمیں کیا پتا انسانی ہے یا کیا. وی ڈو ناٹ نو کہ رام کیا پتا نبی ہوں, فار آل آئی نو, کیونکہ وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو آئی کین ناٹ سے کہ وہ نبی ہیں, مگر آئی کین آلسو ناٹ سے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو کچھ لٹریچر تو وہاں سے بھی ڈیوائن آیا ہو, کیونکہ اتنی بڑی سویلائزیشن جو ہے نا اس کے اوپر اللہ نے کوئی تو نبی بھیجا ہو. سو چلیں ابھی چھوڑ دیں انڈینس کو سائڈ پہ کریں. اس وقت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ڈفرینٹ پانیوں کے ذخیرے کے بارے میں ہمیں بتا دی. 2 نیل اور فرات ہے, ایک گی ہارن اسپرنگ ہے, اور ایک وہ دریا ہے جو میسوپوٹیمیا کے اندر سے گزرتا تھا. اور ایک اور پانی بھی ہے جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آب زمزم از اے کی, یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ نیچرل اسپراؤٹ ہے, نیچرل اسپراؤٹ ہے. ٹھیک ہے, حضرت حاجرہ کی کہانی دیکھیں گی نا, پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے نیچرل اسپراؤٹ ہے. وہ کسی کنواں تو نہیں کھودا تھا نا انہوں نے, سمجھ رہے. جبرائیل امین نے آ کے اپنا پر مارا تھا کیونکہ نیچے اسپراؤٹ تھا. جبرائیل امین نے خالی اس کو جو ہے نا زمین سے ایجیکٹ کروا دیا تھا, چلو باہر پانی نکال لیں اس کا, یہ نیچرل اسپراؤٹ ہے. اب آب زمزم کے اوپر میں ایکسپیریمنٹیشن دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو اس وقت کا واٹر ایکسپرٹ جو سائنٹسٹ ہے نا جاپان کا, اس نے بال نوچ لی اپنے کہ یہ کیا خاص بات ہے آب زمزم کی. کیونکہ واٹر کا جو مالیکیول کا کرسٹل بنتا ہے نا, وہ ہر پانی کے نا ذخیرے کا اپنا ایک کرسٹل بنتا ہے, زیادہ تر کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے. آب زمزم کا ٹوٹلی یونیک کرسٹل ہے. اب اس جاپانی کو میں اگر کبھی کال مل گئی تو بتاؤں گا کہ یار تم ان چاروں کی طرح کرسٹلز نکال کے دکھا دے مجھے, کہ ہم خود نکال لیتے نا, اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, ان میں کیا خاص پراپرٹی ہے. آب زمزم کی تفصیل پڑھیں, میں نے بہت تفصیل پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے آب زمزم, اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ یہاں پہ دنیا میں نشانی کے طور پہ نظر نہیں آ رہا. ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے آب زمزم. اس کے اندر وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور چیز کی نہیں, پانی کی. بالکل اس طریقے سے گی ہارن اسپرنگ, جس کے اوپر دجال نے آ کے اپنا پورا کا پورا سیٹ اپ لگانا ہے نا, وہ ایک خاص پراپرٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے, آئی ایم پریٹی شیور, میں نے نہیں کیا ہوا, کرائیں گے نہیں انشاءاللہ, بچے تیار کر رہے ہیں ہم اسی لیے, کہ نیل کا بھی اور فرات کے اوپر بھی آپ کو یونیک پراپرٹیز ہی ملیں گی. اب آتے ہیں آپ کے ہارٹ آف دا کوسچن کے اوپر کہ کیا یہ دنیا کا پانی ہے, تو دنیا کا پانی باقی کا ایک ہی طرح کا, اور تو یہ والا پانی فرق. ہاں تو یہ فرق تو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا پانی بھی یہیں کا لوکل ہے, وہ بھی کیا ہوتا ہے باہر سے آیا وہ. ٹھیک ہے, مگر یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے آئی ہوئی ہیں چاروں. تو اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. یہ چھٹے آسمان کی پراپرٹی, آپ کو پتا نا چھٹا کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ نبی السلام نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے میں تھیں اور پھل ساتویں آسمان, اتنا بڑا درخت تھا. جی, اور یہ پانی دونوں اس کی جڑ سے نکل رہے تھے. تو وی ڈو ناٹ نو کہ وہ سورسنگ جڑ کے اوپر سے آ رہی تھی یا جہاں سے, مگر ایٹ لیسٹ چھٹا تو ہے. جی, تو 5واں نہیں ہے. ٹھیک ہے, چوتھا نہیں ہے. تو ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. اس پراپرٹی کو یہاں پہ پایا جانا ایک بہت بڑی نشانی اور کنیکشن ہے, کنیکٹنگ راڈ ہے. It's a piece of the puzzle which we can expand and extrapolate it to go into the properties of different heavens. اور یہ فزکس کو چاہیے, فزکس کے پروفیسرز کو چاہیے یہ اینگل. اور ظاہر ہے قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے تو ملے گا. اب ہم تو پڑھتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, ہم اب فزکس کی وہ کمپیٹنس لے کے آئیں تاکہ ہم پھر پریسیڈنس سیٹ کر سکیں. اب دوسرا کانسیپٹ اس کے اندر آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا جو کہ فزکس کا ہی ہے, کہ کسی ایک جو کہ ہے ان کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک آسمان سے ٹریول کر کے دوسرے آسمان کے اندر آنے کے لیے کسی اسپیس شپ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی, اوکے, یو ٹریول تھرو اے ڈیمینشن, اینڈ دس ڈیمینشن سورہ ملک کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ وی کین ٹرانسینڈ تھرو ون یونیورس ٹو دی ادر یونیورس. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف انٹر ہو سکتے ہیں ہم. تو نبی اسلام نے اسی طریقے سے صاف بتا دی کہ 7ویں آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں سے اسپراؤٹ ہو رہا ہے. اب وہ کہاں اسپراؤٹ ہو رہا ہے, یہ ایک معجزہ ہم سب کو ماننا پڑے گا. یہ ہمیں ابھی تک وہ سورسنگ نہیں پتا, ان چاروں کی نہیں, کسی بھی دریا کی اصلی سورس ابھی تک سائنس کو پتا نہیں ہے, نہ ہی کسی چشمے کی. خالی تھیوری ہے کہ پانی یہاں سے پتھر سے نکل رہا ہے. پتھر سے پانی کیسے نکل رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے,
ठीक है, व्हाट इज द चैनल, वी डू नॉट नो दैट, जितना मर्जी खोद के देख लें, वी डू नॉट नो दैट। मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि ये दरियाओं की सोर्सिंग जो है ना, ये अपेरेंटली जो नजर आ रही है असल में ऐसी नहीं है। साइंस चूंकि इस पर इतनी ज्यादा मेहनत करती नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी या करनी चाहिए, मगर की नहीं फॉर सम रीजन, या की थी तो सही तरीके से समझ नहीं आई कि इतना मैसिव परमानेंट फ्लो ऑफ वाटर खाली छोटे छोटे नालों से नहीं बन सकता जो कि नील में गिर रहे हैं ना। विक्टोरियन फॉल्स इस लेवल के ऊपर पूरी, आपको पता ना अफ्रीका के ज्यादातर ममालिक नील से सैराब हो रहे हैं, जो नॉर्दर्न एरिया में लगता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर एटलीस्ट 20,000 ईयर्स आफ्टर द यंगर ड्राइस, आफ्टर द यंगर ड्राइस नील का पूरा ट्रेल है। तो 20,000 साल से तो नील सैराब कर रहा है, और जो कुछ कर छोड़ा हमने, निकालने की कोशिश की है, निकाल लिए, मगर ये पानी काम नहीं होता। सो यू एंड आई बोथ आर, और अब आयरॉनिकली एक बहुत बड़ी निशानी है, दज्जाल ने अब कहा था ना कि फला चश्मा खुश्क हो गया जी, निशानी देखें आप, दज्जाल ने क्या बोला हदीस में, फला चश्मा खुश्क हो गया, फला दरिया, फरात ही का कहा ना उसने, फला दरिया, साहबी ने कहा कौन सा दरिया, फरात का दरिया खुश्क हो गया। अब वो वाला रास्ता बंद होगा तो ये खुश्क होगा ना, वो वाला रास्ता बंद होगा तो इस भाई साहब की एंट्री होगी, क्योंकि ये भी उन्हीं रास्तों से एंटर होगा ना, उसमें उस रास्ते से नहीं, उस तरह के रास्तों से एंटर होगा ना। ठीक है, ये सब के सब पीसेस ऑफ द पजल हमारे सामने है, मगर हमने बस नहीं देखना, क्योंकि हमने बस वो जो मौलवी साहब ने बता दिया, बस उसी तरीके से देखना दज्जाल क्या है तो क्या करेगा। तो साहब अल्लाह के नबी इस्लाम सब बता रहे हैं हमें, सारा कुछ आसमानी हो रहा है, सारा कुछ आसमानी। नबी इस्लाम ने कहा एक आसमान, उसके ऊपर पानी, फिर दूसरा आसमान है, फिर उसके ऊपर क्या है, पानी, फिर तीसरा आसमान, उसके ऊपर क्या, पानी, पानी, अल्लाह का अर्श भी पानी, किस पे है, अल्लाह का तख्त पानी, पानी पानी। आगे सुने, शैतान किस पे तख्त लगाता है, पानी पे लगाता है, वो भी समंदर पे जी, पानी। मैं आपको, ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पानी के ऊपर कुरान हदीस उठाएं और फिर फिजिक्स उठाएं, फिर देखें। वाटर का पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया हमने करिकुलम में ना, सीडीपी पे, और हमने कहा ये तो एक चैप्टर नहीं है, इस वाटर का पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दो, फिजिक्स को छोड़ो, वाटर का अलग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करो, और बच्चों को वाटर, इस लेवल का लिटरेचर हमारे पास पानी पे। आदमी को किस चीज से बनाया, इंसान को पानी से बनाया, पानी से 70%। पानी वो भाई चीज है जो जिस्म में एक्यूमुलेट नहीं होती। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अली बिन अबी तालिब ने कहा मजर्रा कहकशां से वो वाला पानी आया था, कौन सा पानी आया जो नूह के टाइम पे सैलाब अल्लाह ने दुनिया को डुबोया, मजर्रा कहकशां कहाँ अगले आसमानों में। ठीक है, चले इसी आसमान में, आसमान से पानी यहाँ पे कैसे आ रहा है, बारिश होती है स्पेस में, कतरे कतरे नीचे आते हैं, नहीं। अच्छा सर, इसको भी आप यूं ही कनेक्ट करेंगे कि ये जो नूह वाला तूफान आया था, क्योंकि अक्सर मैं यही सोचती थी दुनिया का पानी तो इतना काफी नहीं है कि दुनिया डूब जाए उसमें, तो ये पानी तो आया तो ऊपर से ही था, तो मैं ये सोचती थी गया कहाँ, क्योंकि फिर सैलाब उतरा भी था, तो ये पानी गया कहाँ, तो फिर ये कनेक्शन भी उधर ही गया कि जहाँ से आया था वहीं चला गया, या फिर एक और जगह भी है ना जहाँ पे चला गया, और वो किसी और दिन तफसील करेंगे। ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू सर। नहीं, मैं एक और बात भी बता दूं आपको, ये थ्योरी बहुत वैलिड है, और मेरे बहुत ही जय्यद उस्ताद ने उनकी है कि पानी उतना था ही नहीं इस वक्त दुनिया में, जब नूह का सैलाब नहीं आया था, तो ये पानी आया ही उसके बाद है। दुनिया का इस वक्त का जो वाटर है ना, ये रिसीड हुआ है उन जगहों पे जो भर गई हैं नीचे की समंदर की तहों में। बड़ी जबरदस्त थ्योरी उनकी। अच्छा सर, वैसे एक बात मैं आपसे शेयर करूं, मुझे थोड़ा सा, जो मुझे हो सकता है थोड़ा सिली क्वेश्चन हो, लेकिन जब मिराज की हदीस होती है तो पहले आसमान पे ही हजरत आदम है, जैसे दूसरे पे भी हैं हजरत ईसा हैं अपने भाई हारून के साथ, तो इस तरह 7वें आसमानों तक सारे नबी हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? अल्लाह ने सारे फेवरेट्स को रखा हुआ है वहां पर, तो रसूलुल्लाह कहाँ है? इस्लाम ने खुद बताया वो कहाँ है ना। ठीक है, सॉरी मैंने पहले ही कह दिया था कि शायद सिली को, नहीं सिली क्वेश्चन नहीं है,
میرا نبی ہمارا نبی تمام جہانوں کی رحمت ہے. صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے, وسلم. یاد رکھیے گا, جی یہ غور سے سمجھیں, کسی ایک جہان کے لیے نہیں, تمام جہانوں کی رحمت میرا نبی ہے. اور یہ صرف یہ 7 آسمان نہیں, آگے بھی گئے ہیں میرے نبی. ٹھیک ہے, جی. بس یہ سمجھ جائیں آپ. اوکے, اوکے سر, تھینک یو. یہ بہت بڑی نشانی تھی معراج کی حدیث میں, کہ ایک جہان میں ایک نبی. جی جی ٹھیک جی ہے, یا 2 جہانوں ٹھیک ہے. میں سمجھ لیں, ہمارے میں بھی اور اس آسمان میں بھی, 2 جہانوں میں ایک نبی, اور میرا نبی تمام جہانوں میں. ٹھیک ہے.